خداوند متعال نے حرمت دین کو بچانے کے لیے ایک نظام مقرر کیا۔ خداوند متعال نے آل رسول کو مقرر کیا کہ اگر کوئی دین کی بے حرمتی کرنے والا آ جائے تو آپ لوگ میدان میں آ جائیں تاکہ دین کی بے حرمتی ہونے سے بچ سکے، دین تباہ ہونے سے بچ سکے۔ اور اسی طرح دین کی بے حرمتی کرنے والوں کی آل میں سے ایک جرثومہ یزید جو کھلا کھلا دین کی بے حرمتی کر رہا تھا، جو کھلا کھلا رسومات دین کو پائمال کر رہا تھا، جو کھلا کھلا نظام دین کو پائمال کر رہا تھا، جس نے دین کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے یزید کے خلاف آواز بلند کی۔ امام حسین نے لوگوں سے کہا مدینہ میں کہ آؤ میرے ساتھ چلو، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ دین پائمال کیا جا رہا ہے؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ امام نے فرمایا الا ترون الحق لا یعمل به، کیا تم لوگ اندھے ہو گئے ہو؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ دین پائمال ہو رہا ہے، دین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے؟ لیکن کوئی بھی امام کے ساتھ جانے پہ راضی نہ ہوا۔ امام اکیلے تنہا بیویوں کو لے کر مدینہ سے نکلے اور مکہ کی جانب پہنچے، اور وہاں پر حاجیوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تم لوگ تو عبادت کرنے آئے ہو، تم لوگ تو مسلمان ہو، تم لوگ تو پاکستان اللہ کی عبادت کے لیے یہاں پر آئے ہو، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ دین پائمال ہو رہا ہے؟ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ دین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے؟ آؤ میرے ساتھ کربلا چلو، کہ احرام کھول دو، کہ حج کرنے کا وقت نہیں، کہ حج بچانے کا وقت ہے۔ لیکن کوئی امام کے ساتھ جانے پہ راضی نہ ہوا، کسی نے امام کا ساتھ نہ دیا۔ پھر اس کے بعد کوفہ میں امام کو خطوط تو لکھے، امام کو بلایا تو، لیکن پھر بعد میں عبید اللہ کی فوج سے، یزید کے فوج سے امام کا ساتھ نہیں دیا، امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کیوں ہوا عزیزان من؟ اگر ہم توجہ کریں امام کی صحیح معرفت و امام کی صحیح بصیرت نہ ہونے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام تنہا رہ جاتے ہیں۔